بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو سوالات پوچھے گئے تھے ان میں کا ایک سوال یہ تھا کہ میں بہتر رشتے اور بہتر جوڑی کی تلاش میں ہوں، مجھے کوئی زندگی کا بہترین ہم سفر مل جائے، اس کے لیے قرآن و سنت میں کوئی ایسی آیت مبارکہ جس کے ورد کرنے سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر کیا اس طریقے سے اوراد و وظائف اثر رکھتے ہیں، چونکہ سن رکھا ہے کہ جوڑیاں آسمانوں پہ بنتی ہیں۔ ان دو سوالات کے جوابات ہم آج کی اس نشست میں آپ کے گوش و گزار کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، جوڑیاں آسمانوں پہ بنتی ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جوڑیوں کے لیے آسمانوں سے اوپر نوشتہ تقدیر میں، جس میں کہ انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ رجسٹر، وہ مکتوب کہ جس میں انسان نے کتنا دنیا میں زندگی گزارنی ہے، کتنا اس کا روزگار ہوگا۔ جیسے کہ عموماً ہم کہا کرتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یوں ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی متعین کر رکھا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ہے۔ لیکن چونکہ جس طریقے سے ہم اللہ رب العزت سے رزق میں، روزی میں برکت کی دعا مانگتے ہیں، حالانکہ روزی تو اللہ کی جانب سے متعین ہے، پھر دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مالک، اگر نوشتے تقدیر میں کچھ بھی لکھا ہے لیکن آپ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، آپ جب چاہیں، جس طرح چاہیں، جو چاہیں آپ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ جب چاہیں، جس طرح چاہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ میری رزق روزی میں اگر تنگی لکھی ہوئی ہو تو اس تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما۔ تو اللہ رب العزت ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ اگر تنگی بھی لکھی ہے تو صبر کی توفیق مل جاتی ہے، اور صبر کی توفیق کی وجہ سے انسان کو ایسے لوازمات اور ایسی مصروفیات مل جاتی ہیں کہ اس کی نظر اس تنگی سے وقتی طور پر ہٹ جاتی ہے۔ تو آج کے موضوع کی مناسبت سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن ان آسمانی رشتوں کو اللہ رب العزت سے طلب کرنا اور اس میں خیر کی توقع رکھنا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے پسندیدہ ہے۔ لیکن دعا کے اندر کبھی کسی مخصوص فرد کو نہ مانگا جائے کہ یا اللہ میری فلاں شخص سے شادی کرا دے، فلاں شخص سے میرا نکاح کرا دے، بلکہ دعا کے اندر اس قسم کی گفتگو ہو، اس قسم کی دعا مانگی جائے کہ میرے مالک، اگر وہ شخص میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے اس کا فیصلہ فرما دے، اور اگر بہتر نہیں تو اس سے بہتر عطا فرما دے۔ شخص کی تعیین نہ کی جائے، چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ شخص ظاہری اور باطنی طور پر کیسا ہے، اس کا تعلق آپ کے ساتھ کس نوعیت کا رہے گا۔ تو اللہ سے خیر کی توقع مانگی جائے بغیر کسی نام کی تعیین کے۔
دوسرے نمبر پر جو سوال تھا، جو اس کا جز ہے کہ اچھے رشتے کے لیے، اچھے نکاح کے لیے قرآن و سنت میں وہ کون سے اوراد و وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے ہمیں اچھے رشتے میسر آ سکتے ہیں۔ نمبر 1، یاد رکھیں کہ اللہ میرا اور آپ کا رب ہے، اور مومن کا اعتماد اور یقین اپنے اللہ پہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ پاک کرنے والے ہیں، اللہ پاک جہاں چاہیں جو چاہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو انسان کے لیے بہتر ہو، جو اس شخص کے لیے بہتر ہو۔ بہرکیف اوراد و وظائف میں اس بنیاد پر کہ اللہ پاک ان آیات اور ان اوراد کو پڑھنے کی برکت سے ہمارے مسائل حل فرما دیں گے۔ سب سے پہلے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ بزرگان دین، اکابرین دین، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین، یہاں تک کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز زندگی میں راتوں کو اٹھ کر رونا اور راتوں کے آخری پہر میں اپنے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت وہ تہجد کا وقت ہے کہ تہجد کا اہتمام کر کے اپنے اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے کہ مالک میرے اس مسئلے کو حل فرما۔ دوسرے نمبر پر خواتین کے لیے خاص طور پر مغرب سے کچھ دیر قبل جب آذان ہو چکی ہوتی ہے، آذان سے لے کے جماعت میں جو 2-4 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ تیسرے نمبر پر 5 وقتہ نماز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہر فرض نماز کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ اس کو حل فرما دیں۔ چوتھے نمبر پر اوراد و وظائف کے اندر ایک وقت میں، یعنی اگر عشاء کے وقت کے بعد پڑھنا ہے تو عشاء کے وقت ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کسی وقت میں نہیں پڑھنا، وقت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عشاء کی نماز کے وقت اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 1100 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کا ورد کریں۔ 1100 مرتبہ یا لطیفو کا ورد، اول آخر درود شریف، درمیان میں یا لطیفو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ اور 41 مرتبہ آیت مبارکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ 3 ٹکڑے ہیں آیات مبارکہ کے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ 41 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ اور اس کے لیے دن متعین نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن، جہاں تک پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ معاملہ حل نہ ہو جائے، اللہ پہ یقین کے ساتھ ان کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ان آیات کی برکت سے ہمارا معاملہ جلد حل ہو جائے گا، ساتھ میں دعائیں بھی جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔